بالکل دیکھیں واٹر بورڈ میں آئے دن مختلف ملازمین کی جانب سے مختلف یونین کی جانب سے احتجاج دیکھنے میں آ رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے واٹر بورڈ کے اندر احتجاج کی؟ ہمارے ساتھ یونائٹڈ یونین ورکرز کے سرپرست اعلیٰ اکرام صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ آخر یہ وجوہات کیا ہے، کیوں واٹر بورڈ میں مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ یہ احتجاج کی نوبت کیوں آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں واٹر بورڈ کے جو احتجاج ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ملازمین جو ریٹائر ہو گئے یا آن ڈیوٹی انتقال کر گئے یا آن ڈیوٹی ملازم ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں تقریباً 5 ارب سے اوپر جو ہے واجبات ہیں ہمارے امپلائیز کے، اور امپلائیز کے واجبات جو ہے وہ اپنی ہماری جو ریکوری آتی ہے اس سے دی نہیں جا رہے. اور ایم ڈی صاحب کبھی وعدہ کرتے ہیں کہ 20 کروڑ جو ہے ہم آپ کو مہینہ دیں گے، کبھی کہتے ہیں 30 کروڑ، یعنی ایک زبانی جمع خرچ ہے. ابھی 2 دن کل کی بات ہے کہ خبر چلائی گئی اخبار میں مینجمنٹ کی طرف سے کہ جولائی سے لے کے فروری تک جو ہے مینجمنٹ نے 1 ارب 61 کروڑ روپے دیے گیا. اب 1 ارب 61 کروڑ کی رقم جو ہے بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اور یہ صرف جو ہے وہ کہتے ہیں اعداد و شمار کا جو ہیر پھیر ہے، کوئی پیسے نہیں دیے گئے. اگر 20 کروڑ فروری میں ہم سے وعدہ کیا تھا، پچھلے سال فروری میں ایم ڈی صاحب نے کہا تھا کہ میں 20 کروڑ روپے دوں گا، اگر وہ 20 کروڑ لگائیں تو آج کتنے بنتے ہیں وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر فروری سے لے کے فروری تک تو کوئی پیسے نہیں دیے گئے. اب میڈیکل کا شعبہ ہے، میڈیکل ہمارا ضرورت ہے اور ہماری ایک رائٹ بنتا ہے، میڈیکل کے پیسے بھی اس میں لگا دیے. جو ہمارے سپلیمنٹری سیلری، وہ سیلری کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس میں لگا دیے. ایک فگر دے دی ایک اپنے اس کے لیے کہ بھائی مینجمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو اس کو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے لوگوں کو بہلایا نہیں جا سکتا. حقیقی کام کریں. دیکھیں اس 3 مہینے سے ہمارا ڈاؤ لیب بند ہے، ڈاؤ لیب ہماری بند ہے 3 مہینے سے. ہماری ایک لیڈیز بیچاری اپنی بچی کو کل سوشل میڈیا پہ بھی چلا ہے کہ پپری سے جو ہے وہ 3 بار ڈاؤ جو ہے ہاسپٹل آئی ہے، اس کے ڈائلیسس نہیں ہو، 3 ٹائم سے اس سے ڈائلیسس نہیں ہو رہے، اور تقریباً سمجھے وہ بھی بند ہے، ڈاؤ بھی بند ہے. دوسرے ہاسپٹلز میں ان کو بھی ادائیگی نہیں ہو رہی. اور یہ اتنے بڑا دعویٰ ہماری مینجمنٹ کر رہی ہے کہ ہم اتنی بڑی ہم نے ادائیگی کر دی، سب جھوٹ ہے. اور واٹر بورڈ کو جو ہے یہ ایک طرح سے پرائیویٹائزیشن کی طرف جو ہے معاملات جا رہے ہیں، اور اس کو اصلاحات کے نام پہ یقین کریں. میں برملا کہتا ہوں کہ جب سے ہماری نئی مینجمنٹ آئی ہے اصلاحات کے نام پہ بربادی ہوئی ہے. یعنی اصلاحات کوئی نظر نہیں آئے سوائے رنگ روغن کے یا جو پھول پودے لگے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہمیں بہتری نظر نہیں آئی. بلکہ ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جس طرح پہلے چل رہا تھا اس سے بھی جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی بیٹھ جائے. اچھا، کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک احتجاج کیا، اس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی ہم نے دیکھی، ملازمین کی ایک بڑی تعداد اس میں تھی. تو کیا وجوہات تھی، کیوں یہ نوبت آئی کہ آپ لوگوں نے یہ احتجاج ڈی ایم ڈی کے آفس کے باہر آپ لوگوں نے احتجاج کرنا پڑا آپ لوگوں کو؟ اصل میں یہ جو احتجاج تھا، ہمارے یہاں ایک ڈی ایم ڈی تعینات ہوا ہے تقریباً 2-3 مہینے سے. افتخار احمد شاہ جو ہے ادارے کا ہی انجینئر ہے، اس کو لے کر ڈی ایم ڈی فائنانس بنا دیا گیا. تو اس کا اصل میں رویہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ناروا ہے، کیونکہ ادارے میں آپ کو جیسا میں نے بتایا کہ 5 ارب سے اوپر ہماری لائبلٹی ہے. لوگ جو ہے ڈیلی بیس پہ ملازمین کی بیوائیں جو انتقال کر گئے ہیں یا ملازم خود یا آن ڈیوٹی ملازم ہے تو اپنے فنڈ کے لیے واجبات کے لیے جو ہے ہیڈ آفس آتے ہیں، تو ہیڈ آفس میں وہ بیٹھتا نہیں ہے. اس کے بعد 2 چارج ہیں، K4 کا بھی چارج ہے اور اس کا ڈیول چارج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کبھی پبلک ڈیلنگ کی نہیں، پبلک ڈیلنگ میں کبھی رہا نہیں، بلکہ ڈیوٹی نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو ہے 20 سال اشرف ڈی بلوچ کمپنی میں سرو کیا، اس نے سروس کی ہے، یہاں سے بھی سیلری لی اور وہاں سے بھی لی ہے. تو پبلک ڈیلنگ کا تجربہ تو تب ہونا کہ جب بنتے نے اگر ڈیوٹی کی ہو. تو اس نے کبھی ڈیوٹی کی نہیں، لیکن اتنی بڑی سیٹ پہ اس کو بٹھا دیا. اور وہ آپ ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ کسی کو حوالدار کو آئی جی بنا دے. تو اس کی تھوڑا سا وہ اس وقت تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم یعنی کہ چھوٹا ملازم تو تھا ہی بیدار، ان کا اپنا اسٹاف بھی بیدار ہے، پریشان ہے کہ نئی نئی باتیں یعنی ان کو ذلیل کرنا، ملازمین کو ذلیل کرنا. تو اب جو اس کے بھیج کے افسران ہیں
94 میں جو اپائنٹ ہوئے. کئی افسران سے ہم نے سنا ہے کہ وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یار جب بھی ہم جاتے ہیں ہمیں ذلیل کرتا ہے, ہمارے ساتھ جو ہے نا اس کا رویہ صحیح نہیں ہے. تو ایک عجیب مینٹل آدمی کو بٹھا دیا گیا. ہم میئر کراچی سے, ایم ڈی واٹر بورڈ سے جو ہے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے انکوائری کرائیں. جو 20 سال اس نے پرائیویٹ نوکری کی ہے, واٹر بورڈ سے سیلری لی ہے, اشرف ڈی بلوچ کمپنی میں نوکری کی ہے اس نے, اس کی ایف آئی اے سے تحقیقات کریں. گزشتہ کچھ عرصے پہلے ہمارے چھوٹے ملازم جو بیچارے کسی کمپنی میں کام کرتے تھے پارٹ ٹائم کے طور پہ, تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے مینجمنٹ نے کہا کہ یہ 2 نوکریاں کر رہے ہیں. کئی لوگوں کی, ہمارے 6-8 لوگوں کی جو ہے نوکری برخاست کر دی گئی اس بیس پہ کہ وہ کہا گیا جی آپ پرائیویٹ کام بھی کر رہے ہیں اور واٹر بورڈ بھی کر رہے ہیں. حالانکہ وہ پارٹ ٹائم کرتے تھے لیکن وہ اس بیس پہ. تو یہ ایک افسر کے لیے الگ قانون ہے, ہمارے جو چھوٹا ملازم ہے اس کے لیے الگ قانون ہے. تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. جی بالکل, یہ یونائٹڈ ورکرز کے ہمارے ساتھ اکرام صاحب موجود تھے, ان کی بھی اپنی بات سنی. تمام جو مسائل ہیں یقیناً یہ مسائل وہ مسائل ہیں جو ایک عام ملازمین تک جاتے ہیں. ایک عام ملازم 2 گریڈ کا, 3 گریڈ کا, 5 گریڈ کا, جو بھی چھوٹا ملازم ہے سب سے زیادہ واٹر بورڈ میں اس ٹائم وہ متاثر دکھائی دے رہا ہے. ان کی جانب سے پچھلے دنوں ایک احتجاج بھی کیا گیا, اس احتجاج میں بھی بھرپور جو ملازمین تھے انہوں نے شرکت کی اور ڈی ایم ڈی آفس کے باہر یہ احتجاج ریکارڈ کرایا گیا تھا. ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ڈی ایم ڈی فائنینس جو ہے وہ ڈبل نوکری کر رہے ہیں, 2 جگہ ان کا نوکری کر رہے ہیں, جس کے خلاف بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. انہوں نے میئر کراچی سے, ایم ڈی واٹر بورڈ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ڈی ایم ڈی فائنینس کے جو خلاف ہے وہ تحقیقات کی جائے. ان تحقیقات کی جائے کہ وہ آخر 20 سال جو پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے رہے اور واٹر بورڈ سے بھی تنخواہ جو ہے وہ لیتے رہے. یقیناً واٹر بورڈ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے اس ٹائم. خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو میئر کراچی جو ہے وہ سرپرست اعلیٰ ہیں واٹر بورڈ کے, ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. ایم ڈی واٹر بورڈ صلاح الدین جو ہیں ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ ڈی ایم ڈی فائنینس کا جو افسر ہے یہ کیا اتنا طاقتور ہے کہ وہ تمام قانون جو ہے وہ توڑ کر ایک بالکل ایک ایسی سیٹ پہ آ کے تعینات ہو گیا ہے جس کے باعث واٹر بورڈ کے مسائل جو ہیں وہ دن بدن مزید بڑھتے جا رہے ہیں. جی